الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لحب الخير لشديد وقال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. دنیا کے اندر جرائم کا سلسلہ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے. چوری ہو، زنا ہو، لڑائی جھگڑا ہو، بہت تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر یہ جرائم کا سلسلہ جاری ہے. کچھ عقل مند لوگوں نے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں دنیا کے اندر جرم بہت زیادہ ہو رہے ہیں. کچھ لوگوں نے وجہ یہ بیان کی کہ چونکہ جہالت بہت زیادہ ہے نا، بچوں کو تعلیم دی نہیں جا رہی، اس وجہ سے جہالت کے سبب لوگ جرم کر رہے ہیں. لیکن اگر دیکھنے جاوے تو یہ بات بہت زیادہ صحیح معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کہ دنیا کے وہ خطے جہاں پر تعلیم 100% ہو رہی ہے اور تعلیم اعلیٰ درجے کی ہو رہی ہے، میرے عزیزوں وہاں پر بھی جرم انہی خطوں کی طرح ہو رہے ہیں جن خطوں کے اندر اتنی زیادہ تعلیم نہیں. معلوم ہوا جرائم کی وجہ جہالت نہیں. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جرائم کی وجہ غربت ہے، چونکہ لوگوں کے پاس مال نہیں ہوتا، مفلسی ہوتی ہے، فقیری ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ گناہ کے کام کرتے ہیں، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں یہ بھی بہت زیادہ وجہ سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ دنیا کے بہت سے خطے ایسے ہیں جہاں پر دولت ہی دولت ہے، ان کا GDP بہت زیادہ عروج پر ہے، لیکن پھر بھی وہاں بھی جرم ہو رہے ہیں. اصل وجہ جرائم کی سزا کے استحضار کا دل میں نہ ہونا ہے، اور اگر سزا ہوتی بھی ہے تو چونکہ وہ یا تو یقینی نہیں ہوتی یا مضبوط نہیں ہوتی، اس لیے لوگ جرم کرتے ہیں. دنیا کے اندر بھی ہے کہ اگر تم یہ غلط کام کرو گے تو یہ سزا ملے گی، چوری کرو گے یہ سزا ملے گی، لیکن لوگ پھر سے کرتے ہیں. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے اندر سزا کا استحضار تو ہوتا ہے، لیکن وہ سزا ملے گی یا نہیں اس میں شک ہوتا ہے. شاید نہ ملے، پیسے اگر کھلا دے تو شاید سزا ہمیں نہ ملے، یا مل بھی جاتی ہے تو پھر بہت مضبوط سزا نہیں ہوگی، ہم ایسی سزا کو تو جیل سکتے ہیں، اس لیے وہ جرم کرتے ہیں. قرآن کے اندر 114 صورتیں ہیں میرے عزیزوں، ان 114 صورتوں میں سے 68 صورتوں کے اندر اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے. کچھ
کچھ نہ کچھ درجے میں قیامت کا تذکرہ ہوا ہے، یہ بات بتانے کے لیے کہ اگر یہاں پر تم سزا سے بچ گئے گناہ کرنے پر، وہاں پر تو تمہیں سزا ملے گی ہی، اور وہ سزا کیسی ہوگی؟ یقینی بھی ہوگی، بالکل مضبوط بھی ہوگی۔ یہ ہے وہ اصل چیز جو دنیا کے اندر لوگوں کو جرم سے روک سکتی ہے۔ الزہد ابی داؤد کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر کا قصہ ملتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، مکہ کے راستے پر رواں دواں تھے، وہاں ان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوتی ہے، بکریاں چرا رہا ہوتا ہے وہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس چرواہے سے پوچھتے ہیں کہ یہ تیری بکریاں ہیں، اس میں سے ایک بکری تو مجھے فروخت کر دے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں تو چرواہا ہوں، میں غلام ہوں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ تو میرے مالک کی ہیں، میرے مالک کی اجازت کے بغیر میں ان بکریوں کو تمہارے ہاتھ پر فروخت کس طرح کر سکتا ہوں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بس ٹٹولنے کے لیے اور آزمانے کے لیے اس کو کہا کہ دیکھ بھائی، بھیڑیے بہت زیادہ ہوتے، جنگل کے اندر خون کرنے والے بھیڑیے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک بکری مجھے فروخت کر دے، میں تجھے پیسے دے دوں گا، وہ پیسے تو اپنے جیب کے اندر رکھ لینا، اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری کو ایک بھیڑیا کھا گیا تھا، اس میں تیرا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ۔ پھر اس چرواہے نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف ایک نظر اٹھائی، نظر اٹھا کر کہا این اللہ، میرے عزیز، میرے ساتھی، میرے دوست، میں تجھے تو بیچ دوں گا، چند نفع مجھے تو حاصل ہو جائے گا، میرا فائدہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، اور میرے مالک کا نقصان ہوگا، اس کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ بات کیا اللہ سے مخفی رہ سکتی ہے؟ میرا اللہ کہاں ہے؟ کیا وہ اس معاملے کو نہیں دیکھ رہا؟ اگر میں غلط کام کروں گا، اگرچہ آقا کی سزا سے میں بچ جاؤں گا، لیکن اللہ کی سزا سے میں بچ نہیں سکتا۔ میرے کہنے کا مقصد میرے عزیزو یہ ہے کہ جب سزا کا استحضار اور اللہ کا استحضار دل میں آ جاتا ہے نا، تو آدمی جرم کرنے سے رکتا ہے۔ یہ واقعہ اس کی دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو اس کی ادا اتنی زیادہ پسند آئی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر مدینہ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں این اللہ این اللہ، اس کی ادا کی نقل کرتے ہوئے مدینہ پہنچتے ہیں، اس کے آقا سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ غلام مجھے چاہیے، اس کو میرے ہاتھ پر فروخت کر دو۔ تو دام لگاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جتنی بھی دام لگائے گا میں اس کو خریدنے والا ہوں، جتنی بھی دام تجھے لگانی ہے لگا لے، جتنا بھی بھاؤ تجھے بڑھانا ہے بڑھا دے، اس غلام کو میں خریدنے والا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو خریدا۔ میرے عزیزو، سچائی کا فائدہ دیکھو کہ انہوں نے اس کو آزاد کر دیا اور تمام بکریاں خرید کر اس غلام کو ہدیے میں دے دی۔ ایک بکری کی بات چل رہی تھی، اب بکریوں کے ریور کا مالک ہو گیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سزا کا استحضار اور اللہ جب دل کے اندر ہوتا ہے نا، تو آدمی بہت خیر کے کام کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم بیانات سنتے ہیں، تفاسیر سنتے ہیں، بہت سی اچھی اچھی باتیں مساجد کے اندر سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر عملی جذبہ پیدا نہیں ہو رہا، ہمارے اندر عمل پر بات نہیں آتی۔ سنتے تو بہت زیادہ ہیں ہم، لیکن عمل کی جب بات آتی ہے تو اس میں ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، کوتاہی ہو جاتی ہے ہم سے۔ اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت بہت زیادہ دلوں کے اندر ہے۔ اگر دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی تو قرآن کا جو مضمون ہے نا وہ ہمارے دلوں کے اندر اترے گا، اور دنیا کی محبت کم ہوگی مال کی محبت کے کم ہونے سے۔ لیکن آج کل کا زمانہ کتنا خطرناک زمانہ ہے کہ مال کی محبت تو اتنی زیادہ لوگوں کے اندر لگی ہوئی ہے کہ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ میں مال کہاں سے کما رہا ہوں، کیا حلال طریقے سے مجھے کمائے حاصل ہو رہی ہے یا حرام طریقے سے کمائے حاصل ہو رہی ہے، اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں۔ نہایت افسوس اور درد کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بخاری کے اندر موجود ہے، بالکل صحیح روایت۔ اس کے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ لوگوں، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے
قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ایک آدمی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں مال حلال طریقے سے کما رہا ہوں یا حرام طریقے سے کما رہا ہوں۔ ایسا مال اگر کما بھی لیا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو میرا تجربہ ہے، جو دیکھا ہے میں نے اس کو میں بیان کرتا ہوں۔ حرام مال کما کر کسی کا فائدہ نہیں ہوا کہ ہمارا ہوگا، وہ مال برباد و ہلاک ہوتا ہی ہے۔ اس کے ذریعے سے تم گھر کے اندر جھگڑے پیدا ہوتے، اس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان فرقت ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے اولاد ماں باپ اور والدین کی نافرمان ہو رہی ہے۔ تمہیں اس کا اندازہ نہیں، تم تو کما لیتے، لیکن اس کا اندازہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے بچوں، بیویوں اور تمہارے ماں تحتوں کی شکل کے اندر اللہ تبارک و تعالی ظاہر کرتا ہے۔ اور جو آدمی حرام کمائی کے پیچھے لگتا ہے، میرے عزیزوں، روایت ہے مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، وہ قبول بھی اسی چیز کو کرے گا جو پاک ہے۔ اور اللہ نے حلال کمائی کا حکم جس طرح ایمان والوں کو دیا اسی طرح پیغمبروں کو بھی دیا کہ کام بہت اونچا کرنا ہے تمہیں، اور اونچائی کا کام اسی وقت ہوگا جب تمہاری کمائی حلال طریقے سے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، اے ایمان والو، اے پیغمبروں، کرو حلال کمائی، اس میں خوب برکت ہے، خوب برکت ہے۔ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ تم نے دکان کھولی، تم نے تجارت کی، ایک مہینے تک چلو گھراکی نہیں ہوئی، مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ خدا جو پرندوں کو کھلاتا ہے وہ کیا تمہیں نہیں کھلائے گا؟ مایوس مت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جب بے زبان جانوروں کے منہ کے اندر دانا ڈالتا ہے، بچے کو رزق پہنچاتا ہے، وہ کیا جوان لوگوں کو اور ان لوگوں کو جن کے اندر طاقت ہے ان کو رزق نہیں پہنچائے گا؟ بشرط ہے کہ صبر آدمی کے اندر ہو اور حلال ہی کے اندر نہ جاتا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ایک آدمی کا، یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اکبر، پرا گندا، اس کے کپڑے بھی بالکل گندے، اس کے بال بھی بالکل پرا گندا، گندگی کی حالت میں اللہ اللہ کہتے ہوئے مسجد کے اندر آتا ہے اور پھر دعا مانگتا ہے، یا ربی یا ربی۔ میرا عزیز، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اللہ گواہ ہے، یہ میں حضور کے جو الفاظ ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آتا ہے، حرام کمائی کر کے آتا ہے، مسجد کے اندر دعا مانگتا ہے، دل جوئی سے دعا مانگتا ہے، یا ربی روتا ہے۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کا کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام، اس کی غذا حرام، اس کی دعا کہاں سے قبول ہونے والی؟ مسلم کی روایت بالکل صحیح ہے، یہ تو دھوکہ ہے۔ حرام مال کما لیا اور پھر اس کے ذریعے سے حج کیے، عمرے کیے، آدمی یہ تو سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ یہ اتنا سستا سودا نہیں۔ تم نے لوگوں کے مال کے ساتھ غلط سلوک کیا، اللہ نے جو طریقہ بتایا وہ طریقہ تم نے اختیار نہیں کیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضور نہایت تعجب سے کہہ رہے، فَأَنَّا، کہاں سے یستجاب لو، اس کی دعا قبول ہونے والی نہیں، قبول ہونے والی اس آدمی کی دعا۔ عاملۃ الناصبہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ ایک پادری بہت عبادت کر رہا ہے، گھنٹیاں بجا رہا ہے اور خوب عبادت کرتا ہے۔ حضرت عمر نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر رو پڑے۔ اصحاب نے پوچھا حضرت عمر سے آپ کیوں رو رہے؟ حضرت عمر نے کہا اتنی محنت کرتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے، رات کو اٹھتا ہے، کھانا بھی کم کھاتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، گھنٹیاں بجاتا رہتا ہے پورا دن، اس کی عبادت کہاں سے قبول ہونے والی؟ یہ تو یہاں بھی پریشان ہو رہے ہیں، وہاں بھی پریشان ہوگا۔ حرام کمائی کرنے والے کی مثال بھی کچھ اسی طرح۔
حالانکہ اگر آدمی کا بھروسہ اللہ پر ہو نا تو اللہ اس کو حلال طریقے سے دے گا، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نا امید ہو جاتے ہیں کیونکہ آج کل کا زمانہ بالکل فاسٹ زمانہ ہے نا. وہ یوٹیوب آتا ہے، انسٹاگرام آتا ہے، اس کے اندر دیکھ لیا کہ فلاں آدمی فلاں سواری پر سوار ہے، فلاں آدمی فلاں جگہ گھومنے جاتا ہے، فلاں آدمی یہ کھا رہا ہے، اس ریسٹورنٹ کے اندر عالیشان کوزین کو کھا رہا ہے، وہ عالیشان پانی پیتا ہے، میں بھی پیوں. ارے اتنا کم حوصلے مت ہو، وہ فقط دکھانے کی بات ہوتی ہے. اور اگر آدمی حرام طریقے سے یہ کرے گا تو اس میں بھی سکھ نہیں. آدمی صبر کرے، حلال طریقے سے کمائے، اللہ اس کو دے گا، خوب دے گا. حدیث کے ذریعے سے بات کروں، اور حدیث بھی کیسی میرے عزیزو، حدیث کے بارے میں سنو. رواہ احمد والترمذی والنسائی فی الکبری کما فی التحفہ وصححہ ابن حبان والحاکم وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح. بالکل مضبوط دلیل ہے، بالکل صحیح حدیث. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جس طرح اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، بھروسہ تو کر کے دیکھو، اللہ اس طرح رزق دے گا جس طرح وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. صبح کے وقت نکل جاتے ہیں میرے عزیز و پرندے، بالکل خالی پیٹ ہوتا ہے ان کا، لیکن شام کے وقت جب بھی وہ لوٹتے ہیں اپنا کھانا بھی لے کر آتے ہیں، اپنے بچوں کا کھانا بھی لے کر آتے ہیں. وہ خدا جو پرندوں کو دے گا وہ تمہیں دینے پر قادر نہیں، وہ تو رزاق ہے. یہ نسخہ آزما کر تو دیکھ لو، میں چیلنج کرتا ہوں، آزما کر تو دیکھ لو. حلال طریقے سے کمائی کی جاوے، وہ بھی محنت سے کی جاوے، اللہ سے دعا مانگ کر کی جاوے، اس میں ترقی ہوگی. نہیں تم اپنی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اس کا کافی اصلاح تم دیکھو گے اور سدھار دیکھو گے. کتنی اچھی زندگی جا رہی ہے، میری بیوی میری کتنی مطیع و فرما بردار ہے، میرے بچے او ہو سبحان اللہ کتنے اچھے اور مطیع و فرما بردار بچے ہیں میرے، کتنی عزت ہے میری محلے کے اندر. یہ آدمی آزما کر تو دیکھے، بڑا سستا سودا ہے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ شہرگاہی. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے. جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے، اس رزق سے تو موت اچھی. یہ اپنی مینٹالٹی اگر ہم بنا دیں، ہماری دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. دراصل مال بہت اچھی چیز ہے میرے عزیزو. ابھی میں نے خطبے کے اندر جو آیت پڑھی اس کے اندر میں نے مال کا خیر کا ترجمہ میں نے مال سے کیا. معلوم ہوا مال خیر ہے، کتنی اچھی چیز ہے مال. آدمی اچھی سے اچھی چیزیں واپر سکتا ہے، اچھی سی اچھی چیزیں آدمی دیکھ سکتا ہے، اچھی سی اچھی چیزیں آدمی کھا سکتا ہے، اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اپنی بیوی بچوں کی ضرورت پوری کر سکتا ہے. بہت اچھی چیز ہے مال. لیکن بری چیز کیا ہے معلوم ہے؟ بری چیز ہے مال کی محبت کا دل کے اندر آ جانا. اتنی خطرناک محبت کہ آدمی کو کچھ پرواہ نہ ہو، بس آنے دو مال. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں میرے عزیزو کہ خود تو حلال کمائی کرتے ہیں لیکن ان کی اولاد کے اندر حرام کمائی پھیلی ہوئی. وہ گھر کے اندر مال دے رہے ہیں لیکن ابا کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی چلو مال تو آتا ہے. ارے یہ تو خوب نقصان کا سودا ہے، گھاٹے والا سودا ہے. آدمی جو بڑا ہو وہ اپنے بیٹوں پر اس طرح روک لگاوے کہ بیٹا یہ کمائے لا رہا ہے تو کہاں سے لا رہا ہے. حلال طریقے کے اندر نجات ہے، حرام طریقے کے اندر نجات کسی کی ہوئی نہیں ہے کہ ہماری ہوئی. آدمی کی مثال اور مال کی مثال پانی میں کشتی کی طرح ہے. شیخ جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ آدمی کی مثال اور اس کے مال کی مثال کشتی میں پانی کی طرح ہے. میرے عزیزو کشتی کے چلنے کے لیے پانی ضروری ہے. کشتی کے نیچے اگر پانی نہیں ہوگا تو کشتی چلنے والی ہے نہیں. پانی کا آگے بھی ہونا ضروری، بائیں جانب بھی ہونا ضروری، دائیں جانب بھی ہونا ضروری، پیچھے بھی ہونا ضروری، تبھی کشتی چلے گی.
انسان کے لیے مال اسی حیثیت رکھتا ہے، آگے ہونا ضروری، دائیں طرف بائیں طرف پیچھے ہر جگہ مال کا ہونا ضروری ہے، تبھی تو آدمی زندگی گزار سکتا ہے، عزت کے ساتھ اسی وقت تو وہ زندگی گزار سکے گا۔ لیکن میرے عزیزوں، اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ گیا تو، اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طرح اگر مال کی محبت دل کے اندر آ گئی ہے تو ہم بھی ڈوب جائیں گے۔ اسی لیے مال بہت ضروری، آدمی رکھے اپنے پاس، مال کماوے، محنت سے کماوے، لیکن اس کی محبت دل کے اندر آ جاوے، یہ اچھی چیز نہیں، یہ آدمی کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے۔ مال کی محبت دل سے کم کس طرح کریں؟ مال کی محبت دل سے کم ہوگی اس وقت جب ہم صدقہ کریں گے۔ صدقے سے مال پاک ہوتا ہے، بالکل صحیح قسم کی حدیث، اس حدیث کی صحت میں کوئی شک نہیں۔ وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار۔ جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے نا، گناہوں کو صدقہ اسی طرح بجھاتا ہے۔ آدمی اپنا دل بڑا کرے، دل بڑا کرے، اللہ کے راستے میں خوب دے، مساجد کے اندر دے، مدارس کے اندر دے، فقیروں کو دے، بھوکوں کو کھلاوے، مہمان نوازی کرے، اس سے مال کے اندر پاکیزگی آتی ہے، نہ اس سے مال کی محبت کم ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا میں نے سفر کیا ہے، میرے دنیا کا سفر کیا ہے، لیکن دو لوگوں کی ملاقات کرنے میں ناکام رہا۔ دنیا کا میں نے سفر کیا ہے لیکن دو لوگوں کی ملاقات کرنے میں ناکام رہا۔ ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا اور غریب ہو گیا، اور ایک وہ جس نے ظلم کیا اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا۔ بادشاہ کو روا دارد ستمبر زیر دست، دوست دارش روز سختی دشمن زوراورس، بارعی صلح کن وز جنگ خش ایمن نشی، ذات شاہ عادل بارعی لشکر۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں گھما ہوں لیکن دو لوگوں کی ملاقات کرنے میں ناکام رہا۔ ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا اور غریب ہو گیا، اور ایک وہ جس نے ظلم کیا اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا۔ اسی لیے خوب آدمی صدقہ کرے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے، بڑے مضبوط پہاڑ۔ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، یہ پہاڑ تو نے پیدا کیے کتنے مضبوط ہے، سختی کے اندر ان کی مثال دی جاتی ہے، کیا اس سے مضبوط کوئی اور مخلوق ہے؟ اللہ نے کہا جی، حدید، لوہا، JCB کے ذریعے سے مضبوط پہاڑ ہوگا وہ ٹوٹ سکتا ہے۔ سعودی کے اندر یہی ہوتا ہے، پہاڑ مضبوط سے مضبوط تھے لیکن ان کو لوہے کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا۔ تو پہاڑ کتنی مضبوط چیز ہے لیکن لوہا اس کو ختم کرتا ہے۔ فرشتوں نے پھر پوچھا کہ لوہے سے مضبوط کوئی اور مخلوق ہے؟ اللہ نے کہا جی، لوہے سے مضبوط آگ، کہ آگ کا جب ایک مخصوص ٹیمپریچر ہوتا ہے تو وہ لوہے کو بھی پگھلا کر رکھ دیتا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا آگ سے مضبوط مخلوق؟ ہاں، آگ سے مضبوط مخلوق بھی ہے پانی کے ذریعے سے تیز آگ جتنی بھی ہوگی یہ پانی کے ذریعے سے بجھ جائے گی۔ پانی سے زیادہ مضبوط مخلوق ہوا کے ذریعے سے پانی یہاں سے وہاں ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا اے اللہ، ہوا تو کتنی مضبوط چیز ہے، ہوا سے مضبوط مخلوق کوئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا جی، ایمان والے کا خلوص دل سے صدقہ کرنا یہ ہوا سے زیادہ مضبوط ہے۔ دلیل اس لیے کہ ہوا، اس پر غالب اللہ کا غضب ہے، اللہ کے غضب کے سامنے کسی چیز کو قوت نہیں، لیکن اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی چیز صدقہ ہے۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ یہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم حلال طریقے سے کمائیں، اور پھر مال کی محبت ہے تو ہم خوب صدقہ کریں۔ صدقہ کرنے کے اندر کسی کا نقصان نہیں ہوا کہ ہمارا ہوگا، اس لیے آدمی خوب صدقہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، اور سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔